وعلیکم السلام خبیب بھائی، ایسا ہے کہ کبھی بھی میرا یہ نقطہ نظر نہیں رہا ماضی میں، قریب میں یا بعید میں، کہ وحدت الوجود کو میں نے جائز قرار دیا ہو، بلکہ وحدت الوجود پہ جتنا علمی تحقیقی کام مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ خیر بہرحال ویڈیو فارمیٹ میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت، آپ وہ میرا جو ہے وہ کتاب دیکھیں۔ تو میرا نقطہ نظر مختصر الفاظ میں یہی ہے کہ ابن عربی کا جو وحدت الوجود کا نقطہ نظر ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر تھا مجدد الفسانی کا، وہ وحدت الشہود، وہ وحدت الوجود نہیں ہے، وہ اس سے مختلف ہے۔ اس پہ میں نے گفتگو کی ہے، لیکن وہ بھی درست نہیں ہے، میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ لیکن میری یہ تحقیق ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے آخری عمر میں وحدت الشہود کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو علماء اور فقہاء کا نقطہ نظر تھا، نظریہ تخلیق، اس پر وہ آ گئے تھے۔ یہ میں نے جو تحقیق کی ہے۔ تیسرا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے، تو وہ وحدت الوجود کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اس کے قائل ہیں۔ میں نے کبھی بھی ان کے وحدت الوجود کے نقطہ نظر کو ڈیفینڈ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے اس پہ ہمیشہ تنقید کی ہے، اور بلکہ تنظیم اسلامی کے لوگوں نے وہ میری تنقید اپنے پلیٹ فارم سے پبلش کی ہے، خود پبلش کی ہے۔ یہ ان کا میرے خیال میں ایک بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک دل جگرا ہے، ایسا عام طور پہ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی ادارہ اپنے بانی کے اوپر تنقید خود پبلش نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ بلکہ خود مجھے کہا ہے کہ آپ کو جہاں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے، جو عام طور پہ علماء کو اختلاف ہے، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں پہ فٹ نوٹس وغیرہ، وہ میرے نام سے نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے مجھ سے لے کے اس کو پبلش کیا جہاں جہاں وہ چیز موجود تھی۔ تو یہ تو معاملہ یہاں تک ہے۔ باقی ہاں ایک فرق ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ وحدت الوجود جو ہے وہ کفریہ ہے۔ میری رائے میں یہ ہے کہ ان کا نظریہ وحدت الوجود کفر نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے، یعنی وہ ایک بدعتی نقطہ نظر ہے، وہ کفریہ نہیں ہے میری ریسرچ کے مطابق۔ تو اگر کسی کو کوئی کفر کہہ رہا ہے کسی کی رائے کو، اور میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں، تو یہ اس کو ڈیفائن تھوڑا کرنا ہوتا ہے مطلب اب آپ کسی عالم دین کو یا باحث ریسرچر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو میں کفر سمجھتا ہوں تو تم بھی اس کو کفر سمجھو، تم اس کو بدعت کہہ رہے ہو تو اس لیے تم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، مطلب عجیب بات ہو جائے گی۔ تو وہ ان لوگوں نے پتہ نہیں ڈیفینڈ کا معنی کیا سمجھ رکھا ہے یا کیا بنا رکھا ہے بہرحال مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کتابچے کا انہوں نے میرا حوالہ دیا ہے اس میں بھی واضح طور پہ یہ بات موجود ہے، اس کا آخری پیراگراف یہ پڑھ لیں۔ اب بات یہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، کسی نے پڑھنا تو ہے نہیں، ہم ایک بات چلا دیں گے یہ کہہ کے کہ جی ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی ویڈیو سنی ہیں، تو لوگ ہماری باتوں پہ ایمان لے آئیں گے۔ کسی نے حافظ زبیر صاحب کی کتاب تو کھول کے دیکھنی کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی باتیں چل بھی جاتی ہیں۔ لیکن جو بندہ کتاب ہماری کھول کے دیکھے گا تو اسے واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ہم نے وہاں پہ اس کو بدعت کہا ہے۔ تو یہ البتہ ہماری ایک ریسرچ ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے وہ اور جو ابن عربی کا تھا اس میں فرق ہے۔ ابن عربی والا کفر ہے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا ہے وہ بدعت ہے۔ اس میں ڈفرنس کیا ہے بنیادی، وہ ہم نے تفصیل سے اپنی ویڈیوز میں اور کتابچوں میں، تحریروں میں بیان کیے کہ ابن عربی کے نقطہ نظر کی جو بنیاد تھی وہ یونانی فلسفہ تھا، افلاطون کا نظریہ تھا، جس کو پھر فلاطینوس نے اور پھر اس کے بعد شنکراچاریہ نے اور پھر اس کے بعد ابن عربی نے اس کو لیا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیک گراؤنڈ فلسفے کا نہیں تھا، ان کا سائنس کا تھا۔ انہوں نے اپنے نظریہ وحدت الوجود کی بنیاد تھیوریٹیکل فزکس کو بنایا، یعنی بگ بینگ کے نظریے کو، وہ جو سنگولیرٹی کا نظریہ ہے۔ جو لوگ جنہوں نے فزکس وغیرہ پڑھی ہے تو اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو انیشیل سنگولیرٹی ہے، اس سے پیچھے جب وہ جاتے ہیں اور کلمہ کن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس نے وہ انیشیل سنگولیرٹی کی صورت اختیار کی جو اللہ کا کلمہ کن تھا، تو وہاں سے وہ وحدت الوجود جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ اپنی اوریجن اور اصل کے اعتبار سے یہ وجود ایک ہی ہے۔
ابن عربی والا تو ان کو مطلب انہوں نے براہ راست ابن عربی کو پڑھا بھی نہیں تھا، ایک غلط فہمی تھی ان کی ابن عربی کے بارے میں. تو اس لیے میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار والا بھی نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ابن عربی والا نقطہ نظر نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ میں نے ابن عربی کو براہ راست نہیں پڑھا ہوا، تو اس لیے کچھ چیزوں کو وہ سمجھتے رہے کہ یہ ابن عربی کی ہیں، لیکن وہ ابن عربی کی تھی نہیں. السلام علیکم.